ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آیا کرتی، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ خدائے برتر اس کے دل کی راہبری کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز سے پوری طرح آگاہ ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس رسول کی اطاعت کرو، اور اگر پہلو تہی کرو گے تو تمہیں معلوم رہے کہ ہمارے رسول پر صرف کھول کر پہنچا دینا ہی فرض ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان سے احتیاط کرتے رہو، اور اگر تم معاف کرو، درگزر کرو اور ان کی حفاظت کرو تو یہ تمہارا فرض ہے، اور یاد رکھو اللہ بھی بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے چھپے ہوئے اوصاف ظاہر کرنے کا ذریعہ ہیں، اللہ تو وہ ذات برتر ہے جس کے ہاں بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ سو جہاں تک ہو سکے اللہ کا تقوی کرو، اس کی بات قبول کرو اور اس کی راہ میں خرچ کرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کے بخل و حرص سے بچائے گئے تو وہی بامراد ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کے لیے اپنے اموال و حسنات میں سے اچھا مال و حسنات کاٹ کر دو تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھائے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ بہت قدردان اور بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الطلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الطلاق پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی، مومنوں کو بتا دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ایسے وقت میں طلاق دو کہ عدت کا حساب ہو سکے، اور طلاق کے بعد عدت کے دنوں کا شمار رکھو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے۔ اور جن گھروں میں وہ رہ رہی ہوں ایام عدت میں انہیں ان گھروں سے نہ نکالو، اس صورت کے سوا کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور نہ وہ خود نکلیں۔ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہ خود اپنے پر ظلم کرتا ہے۔ اے طلاق دینے والے، تم نہیں جانتے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس طلاق کے بعد ملاپ کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ پھر جب وہ اپنے مقررہ وقت یعنی اختتام عدت کو پہنچنے لگیں تو انہیں پھر پسندیدہ طریق سے روک رکھو یا پسندیدہ طریق سے انہیں جدا کرو۔ دو عادل گواہ کر لو اور اللہ کے لیے گواہی درست ادا کرو۔ جو شخص اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ نصیحت کی جاتی ہے، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے وہ خدائے قادر اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور اسے وہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے رزق دے گا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اور وہ خدائے عظیم اس کی مشکلات کے حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنا امر پورا کر لیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک ٹھیک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اگر تمہاری عورتوں میں سے جو حیض کے آنے سے نا امید ہو چکی ہیں اور ان کی عدت کے متعلق تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت کا عرصہ 3 ماہ ہے، اور یہی عرصہ عدت ان کا بھی ہے جنہیں حیض نہیں آتا۔ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے۔ جو اللہ کا تقوی کرے گا وہ اس کا کام آسان کر دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ کا تقوی کرے گا وہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اسے بہت بڑا اجر دے گا۔
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. جہاں تم رہتے ہو ان متعلقہ عورتوں کو بھی اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو اور انہیں تنگی پہنچا کر گھر سے نکال دینے کے لیے دکھ نہ دو. اگر وہ حاملہ ہوں تو وضع حمل تک ان کے اخراجات برداشت کرو، اور بچہ جننے کے بعد اگر وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کے دودھ پلانے کی اجرت دو، اور اس کے تعین کے لیے ایک دوسرے سے مناسب رنگ میں مشورہ کر لو. اور اگر تم باہم کشمکش میں رہو تو اس بچے کو کوئی دوسری عورت اس کے باپ کی خاطر دودھ پلائے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق اس پر خرچ کرے، اور جس کا گزارا تنگ ہے تو اللہ کے دیے سے اسے خرچ کرنا چاہیے. اللہ کسی شخص پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس نے اسے دے رکھا ہے. اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں کے ماننے سے سرتابی کی تو ہم نے سختی سے اس کا حساب لیا اور انہیں سخت سزا دی. فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا. اور انہوں نے اپنے کیے کی سزا بھگتی اور ان کے کام کا انجام نقصان ہی کی صورت میں نکلا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے. اے اعلیٰ درجے کی عقل والو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی کرو. اللہ نے تمہاری طرف تمہیں عظمت دینے کا سامان نازل کیا ہے. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. یہ عظیم الشان رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات سناتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور جو بھی اللہ پر ایمان لاتا اور عمل صالح کرتا ہے اسے وہ خدائے برتر جنتوں میں لے جاتا ہے جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں.
وہ اس میں رہ پڑنے والا ہوگا، اور اللہ اسے بڑا اچھا رزق دے گا۔ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اللہ وہ ذات عظیم ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کے عدد کے مطابق زمینیں بنائیں۔ ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ التحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ التحریم پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اسے کیوں ترک کرتے ہو؟ تم اپنی بیویوں کے لیے اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ حفاظت کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اللہ نے تم پر ایسی قسموں کا کھولنا فرض کیا ہے جن سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی کامل علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ جب اس نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے پوشیدگی میں کوئی بات کہی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی کو بتا دی اور اللہ نے اس نبی کو اس سے آگاہ کر دیا کہ اس بیوی نے وہ بات آگے بیان کر دی ہے، تو اس نبی نے اس بات کا کچھ حصہ اس بیوی کو جتا دیا اور کچھ حصے کے اظہار سے اعراض کیا۔ اور جب اس بیوی کو اس امر واقعہ کی خبر دی تو اس نے کہا، آپ کو یہ اطلاع کس نے دی؟ نبی نے کہا، مجھے کامل علم والے اور خوب باخبر خدائے برتر نے بتایا ہے۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اے دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کی طرف توجہ کرو اور تمہارے دل تو پہلے ہی اللہ کی طرف مائل ہیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دونوں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو تو اللہ اس نبی کا کارساز ہے، اور جبریل اور صالح مومن اور اس کے بعد ملائکہ بھی اس کے مددگار ہیں۔
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اس کا رب ابھی اسے تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں دے دے، مسلمہ، مومنہ، دعاؤں میں لگی رہنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے رکھنے والیاں، بیوہ اور کنواریاں۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس پر سخت اور طاقتور ملائکہ مقرر ہیں، اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ اے لوگو جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا، آج معذرتیں نہ کرو، تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق سزا ملے گی۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف خالص رجوع کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن اللہ اس نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوگا، وہ دعائیں کرتے جاتے ہوں گے اور کہیں گے، ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے کامل کر دے اور ہماری حفاظت فرما، آپ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہیں۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے مقابلے میں سخت رہو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ نے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی سے دی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے مناسب حال نیک اعمال بجا لانے والے دو بندوں کے نکاح میں تھیں، پر انہوں نے ان کی خیانت کی، اور اس کے باوجود کہ وہ ان کی بیویاں تھیں وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور انہیں کہا گیا آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور اللہ نے ان کی مثال جو ایمان لائے فرعون کی بیوی سے دی ہے، جب اس نے کہا میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنائیں اور مجھے فرعون اور اس کے برے اعمال سے نجات دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لیں۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور مریم عمران کی بیٹی کی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اپنی روح اس میں پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔